بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس 11واں پارہ، آیت نمبر 65، 66 اور 67 کا ترجمہ یہ ہے: وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، آپ کو ان کافروں کی باتیں پریشان نہ کریں۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک تمام کی تمام عزت اور سارے کا سارا غلبہ ایک اللہ ہی کے لیے ہے۔ هو السمیع العلیم، وہ خوب سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، سن لو جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں رہنے والے ہیں، یہ سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء، اور جن شرکاء کے پیچھے یہ اللہ کے سوا پڑے ہوئے ہیں، ان یتبعون الا الظن، یہ محض بے سند گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ اندازے سے چل رہے ہیں۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، اللہ تعالیٰ نے رات تمہارے لیے بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو روشن بنایا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کے ساتھ سنتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی طرف سے طرح طرح کے الزامات اور بہتان کا سامنا کرنا پڑتا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے، کبھی آپ کے بارے میں مجنون کی بات کرتے، کبھی آپ کو غربت کا طعنہ دیتے۔ جیسے جس کے منہ میں جو بات آتی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ ڈالتا۔ اب ظاہر ہے ایک شریف انسان اور پھر اتنی شان والے، ان کے سامنے جب کوئی ایسی بات آئے تو طبعاً آپ کو ناگوار گزرتا، اور ان کے یہ طعنے اور یہ جملے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر آپ کو اسی طرح تسلی دی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، آپ کو ان کی باتیں پریشان نہ کریں۔ تو اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ہمارے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب سنت کی بات کی جاتی ہے تو یہ جملہ سننے کو ملتا ہے، دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور تم ابھی ان چکروں میں پڑے ہوئے ہو۔ جب سنت کی بات کی جاتی ہے، صاحب سنت طریقہ یہ ہے کہ مرد کو اپنے ٹخنے کھلے رکھنے چاہیے، تو کہا جاتا ہے دیکھو جی یہ اپنی پنڈلیاں عورتوں کو دکھا رہے ہیں۔ اور جب گورے نے اپنی پوری پنڈلیوں کو کھول دیا، اپنے گھٹنوں کو بھی کھول دیا، اسے ہم نے فیشن بنا لیا، یہ تو فیشن ہے۔ تو سنت کا مذاق اڑانا، سنت پر جملے کسنا، سنت کو تنقید کا نشانہ بنانا، یہ وہی تسلسل ہے جو اس زمانے میں کافر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے براہ راست ذات کو نشانہ بنایا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو نشانہ بنایا۔ تو سنت کا مذاق اڑاتے ہوئے انسان کو 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کس کے عمل کا مذاق اڑا رہا ہوں، میں کس کے بتلائے ہوئے طریقے کا مذاق اڑا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ فرمایا ان العزت للہ جمیعا، ساری عزتیں، سارا غلبہ اللہ کے لیے ہے۔ کیسے اللہ کے لیے ساری عزتیں ہیں؟ جو یہ ماحول بنا ہوا تھا، جس ماحول میں یہ ساری باتیں ہوا کرتی تھیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ جن کو آج سب سنا رہے ہیں ان کا نام باقی رہے گا، اور یہ ابو جہل
اور اس کی پارٹی کے سارے لوگ عبرت کا نشانہ بنیں گے، اس ماحول میں کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا بھر میں لیا جاتا ہے، ابو جہل کا تو کوئی نام نہیں لیتا، اگر لیتا بھی ہے تو مذمت بیان کرنے کے لیے لیتا ہے۔ اس زمانے میں ہر جگہ اس کی چلتی تھی، تو فرمایا عزت ہمارے لیے ہے، ہم جسے عزت دیں وہ عزت والا بنتا ہے، اور جب جسے ہم عزت سے محروم کریں، پوری دنیا کے ٹی وی اور پوری دنیا کے اخبارات اور پوری دنیا کا میڈیا اس کے انٹرویو نشر کرتا رہے، اسے عزت نہیں مل سکتی ہے، اسے عزت نہیں مل سکتی ہے۔ وہ صرف 2 دن کی کہانی ہے، یہ یہاں سے ہٹا، اسکرین سے غائب ہوا، اس کا تذکرہ ہی ختم ہو گیا۔ وہ تو ایک جسے کہیں کہ ایک دجالی کمال ہے اور ایک دجالی آلہ ہے، اس کے ذریعے اس کو بڑا عزت والا بنا دیا۔ یہ عزت نہیں ہے، یہ تو ایک ہوا تھی، ہوا کا جھونکا آیا اور آگے چلا گیا۔ اصل عزت وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، ان العزت للہ جمیعا، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، حقیقی عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو ہمیں یہ دکھلاوے والی عزت لینے کے بجائے اس عزت کو حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے جو حقیقی عزت ہے اور ہمیشہ انسان کے ساتھ رہے گی۔ پھر فرمایا الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، یہ زمین اور آسمان میں رہنے والے یہ سب ہمارے قبضہ قدرت میں ہے، ہم جس کو جس رخ پر ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ سارا تصرف، ساری قدرت، سارا ارادہ، سارے فیصلے وہ ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں چھوڑ کر جو غلط راستہ اختیار کیا ہے، یہ صرف اندازہ ہے، یہ صرف گمان ہے، یہ بے سند باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، ان کے پیچھے کوئی مضبوط بنیاد نہیں، اور یہ عنقریب ناکام ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا ہم نے دن اور رات کے نظام کو بنایا۔ یہ کس لیے بنایا؟ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، رات کا نظام اس لیے بنایا تاکہ رات میں انسان سکون اور آرام حاصل کرے، اور دن کو اس لیے بنایا تاکہ دن میں انسان اپنے معاش کے لیے کام کاج کر سکے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا فطری نظام ہے۔ اس فطری نظام کو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں کئی جگہوں پہ بار بار ذکر فرماتے ہیں۔ ہمارے ہاں کراچی میں یا اور بھی دنیا میں بہت سے ایسے علاقے شہر موجود ہوں گے، باطل نے ایسی زبردست محنت کی ہے کہ اس نے اللہ کے اس قدرتی نظام کو پلٹ کے رکھ دیا ہے۔ رات میں جاگنا اور دن میں سونا۔ اتوار کے دن ہم اپنے گھروں کا ماحول دیکھیں، ہم دن میں کتنے بجے صبح اٹھتے ہیں؟ 12 بجے سے پہلے تو اٹھنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ عام دنوں میں ہم دیکھ لیں، رات میں ہمارے ہاں سونے کے لیے لوگ کتنے بجے بستر پہ جاتے ہیں؟ 12 بجے سے پہلے تو سوال ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے رات کو تمہارے سونے کے لیے بنایا تھا، ہم نے رات کو جاگنے کے لیے بنا لیا۔ دن کو اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے صبح کے اوقات کو برکت والا بنا دے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں مہینوں گزر جاتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، صبح کا نکلتا ہوا سورج دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، سوئے ہیں تو تاخیر سے اٹھیں گے۔ تو یہ اللہ کے قدرتی اور فطری نظام کے خلاف ہم نے اپنا معمول زندگی بنا لیا، اور پھر اس کے بے شمار نقصانات ہیں۔ ہماری جو اللہ نے جسم کی نیند کی ضرورت رکھی ہے، رات کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، رات کے 3 حصے بنائے جائیں، شروع کے 2 حصے یہ ہمارے جسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بہترین ٹائم ہے، اور تیسرا حصہ یہ ہماری روحانی صحت کے لیے بہترین ٹائم ہے۔ 2 حصے آرام کریں، آخری حصے میں جاگیں، تہجد پڑھیں، تلاوت کریں، دعائیں مانگیں، جسمانی صحت بھی بنے گی، روحانی صحت بھی بنے گی۔
لیکن کیا ہے، آج کا انسان جسمانی صحت سے بھی محروم ہے اور روحانی صحت سے بھی محروم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ منع فرمایا، عشاء کی نماز کے بعد کوئی کام نہیں ہے، صرف آرام ہے، عشاء کی نماز پڑھیں اور جا کر سو جائیں۔ ہمارے لیے چلو زیادہ سے زیادہ اتنا ہو سکتا ہے کہ کھانا کھایا اور جا کے سو گئے بس، اور ہماری یہ جو تقریبات عشاء کے بعد چلتی ہیں، رات دیر تک جاگتے ہیں، یہ سنت کے بھی خلاف ہے، فطرت کے بھی خلاف ہے، دین کے بھی خلاف ہے۔ اب کسی کو منع کرے تو وہ کہے گا صاحب آپ کون سی دنیا میں رہتے ہو، یعنی غلط کرنے والا صحیح ہے اور صحیح بتانے والا غلط ہے، ایسی الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ تو ہمیں کم از کم اپنے گھر کی زندگی جو ہمارے دائرہ اختیار میں ہے، اپنے بچے، اپنے گھر والے، ان کا یہی ذہن بنائیں، بھائی عشاء کے بعد سونا ہے اور کوئی کام نہیں ہے، جو کام کرنا ہے صبح فجر کے بعد دیکھیں گے، صبح اٹھیں، نماز پڑھیں، اللہ کا نام لیں اور اپنے کام کاج پہ نکل جائیں۔ اس سے انشاءاللہ ہمارے گھروں کے ماحول میں بہت بہتری آئے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی